صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، انجیل اہل بیت، زبور آل محمد، اخت القرآن اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کی تاریخ اور سید سجاد علیہ السلام کی زبان اطہر سے وارد ہونے والی وہ دعائیں جو آپ کی زندگی کا نقشہ بدل دیں گے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب، فالو اور شیئر ضرور کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آخر میں کی گئی دعا میں آپ شامل ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے آمین کہنے سے ہماری مرادیں پوری ہو جائیں۔ صحیفہ سجادیہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی تصدیق اور گواہی کا بیان اسی کتاب کے مقدمہ میں موجود ہے۔ مختصراً وہ کچھ یوں ہے کہ متوکل سقفی بلخی سے مختلف واسطوں سے روایت ہے کہ جب یحییٰ ابن زید ابن سید سجاد علیہ السلام اپنے والد زید کے شہید ہونے کے بعد خراسان جا رہے تھے تو میری ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ حج سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے مدینہ میں رہنے والے اپنے عزیزوں کے حالات دریافت کیے اور بالخصوص پوچھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرے بارے میں تم نے کچھ سنا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ بھی اپنے والد زید کی طرح شہید کیے جائیں گے اور سولی پر لٹکائے جائیں گے۔ یہ سن کر یحییٰ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ارشادات میں سے تم نے کچھ لکھے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجھے ایک دعا لکھوائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دعا میرے جد علی ابن الحسین کی دعاؤں کے مجموعہ صحیفہ کاملہ میں سے ہے۔ یحییٰ نے کہا کہ کیا یہ دعا تم مجھے لکھنے کی اجازت دیتے ہو؟ میں بھی تمہیں ایک صحیفہ دکھاؤں گا۔ پھر انہوں نے ایک صندوقچہ طلب کیا اور اس میں سے ایک مکفل اور سر بمہر صحیفہ نکالا۔ آپ نے وہ صحیفہ چوما، آنکھوں پہ لگایا اور اپنے چہرے پر ملا اور پھر فرمایا کہ اے متوکل، خدا کی قسم، اگر تم نے میرے چچا زاد جعفر صادق کا یہ بیان مجھ سے نقل نہ کیا ہوتا کہ میں بھی قتل کیا جاؤں گا اور اپنے باپ کی طرح سولی پر لٹکایا جاؤں گا تو میں یہ صحیفہ ہرگز تمہارے حوالے نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ صحیح ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ علمی ذخیرہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے چھپا دیں۔ لہذا تم اسے اپنے پاس رکھو اور میرے بعد میرے چچا زاد بھائیوں محمد اور ابراہیم کے پاس پہنچا دینا۔ میں نے وہ صحیفہ لے لیا اور جب یحییٰ شہید ہو گئے تو میں مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یحییٰ اور اس صحیفہ کے متعلق بتایا۔ یحییٰ کے لیے دعا کے بعد آپ نے صحیفہ طلب کیا۔ آپ نے اسے کھولا اور فرمایا خدا کی قسم، یہ میرے چچا زید کی تحریر ہے اور میرے دادا علی ابن الحسین علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا کہ جا کر وہ دعائیں لے آؤ جن کی حفاظت کی میں نے تمہیں ہدایت کی تھی۔ اسماعیل ایک صحیفہ لائے جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا یحییٰ ابن زید نے مجھے دیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس صحیفہ سجادیہ کو بوسہ دیا، اپنی آنکھوں سے لگایا کہ یہ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی تحریر ہے جسے میرے سامنے میرے دادا علی ابن الحسین نے لکھوایا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جو اس صحیفہ کا نسخہ تھا اس میں دعاؤں کی تعداد 75 تھی۔ 21 دعائیں ہم تک پہنچانا شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے ہم تک 54 دعائیں پہنچی ہیں۔ یہ دور تقیہ کا دور تھا، اس لیے اس صحیفہ کی وہ تشہیر نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ علماء کے مطابق صحیفہ سجادیہ علامہ مجلسی کے والد علامہ محمد تقی مجلسی کے دور میں مشہور ہوا۔ انہوں نے کسی ذریعہ سے اس نسخہ کو پایا تھا اور پھر انہوں نے اس نسخہ کو عام کرنے کی اس حد تک کوشش کی کہ اصفہان کے جس گھر میں قرآن مجید موجود ہوتا تھا اس گھر میں یہ صحیفہ بھی موجود ہوتا تھا۔ علامہ محمد تقی مجلسی کا کہنا ہے کہ اس صحیفہ کی برکت سے اصفہان کے آدھے لوگ مستجاب الدعوات تھے۔ اس بات پر غور کریں، مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔
صحیفہ سجادیہ کی برکت سے جب اصفہان کے لوگ مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں تو آج کے لوگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وجہ میں کیا بتاؤں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ان دعاؤں کو وہ اہمیت ہی نہیں دی جس کا یہ حق رکھتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں میری یہی کوشش ہے کہ میں کچھ دعاؤں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں جن سے آپ اپنی زندگی کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ ویسے تو تمام دعائیں ہی آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، لیکن یہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں کہ ہم کچھ ہی پر اکتفا کریں گے۔ کیا کہنا ان دعاؤں کا جنہیں زین العابدین نے لکھوایا، باقر العلوم نے لکھا اور صادق آل محمد نے محفوظ کر کے تمام سلسلہ امامت تک منتقل کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کی توجہ صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا یا من تحلو کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی کمر توڑ مشکل پیش آ جائے یا ایسی مصیبت آ جائے جو آپ کے اعصاب شل کر دے تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کا توسل اختیار کریں اور یہ دعا پڑھے نہیں بلکہ معنی و مفہوم کو سمجھ کر دعا کریں اور دیکھیں کہ اللہ کس طرح سید سجاد کے وسیلے سے آپ کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ حاجات کے حصول کے لیے اس صحیفہ کی 13ویں دعا اللہم یا منتہا سے شروع ہونے والی دعا ہے۔ آپ تمام دینی اور دنیاوی حاجات اس دعا کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی بیماری یا کرب و اذیت میں مبتلا ہوں تو سید سجاد نے اس کے لیے بھی ہمیں دعا تعلیم فرمائی ہے۔ یہ اس صحیفہ کی 15ویں دعا ہے جو اللہم لک الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دعا انشاءاللہ بیماری اور کرب و اذیت کا خاتمہ کر دے گی۔ صحیفہ سجادیہ کی 30ویں دعا قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی دعا ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ قرض کی ذلت کا شکار ہو گئے ہیں تو اس دعا سے اعانت طلب کریں، اللہ ضرور کوئی سبیل پیدا فرمائے گا۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 33 ایک دعائی استخارہ ہے۔ یہ ایک دعا بھی ہے اور استخارہ بھی ہے۔ جب بھی آپ کسی کام کے سلسلے میں متردد ہوں، اللہم انی استخیرک سے شروع ہونے والی اس دعا کا ورد کریں، صورتحال واضح ہو جائے گی۔ یہ دعا آپ کے دل میں روشنی پیدا کر کے صورتحال منکشف کرے گی، یا جس کام میں آپ کے لیے بہتری ہوگی اس پر آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے گا، یا پھر جس کام میں بہتری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کسی کی زبان سے جاری کروا دے گا۔ غرض کسی نہ کسی طرح سے آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ دشمنوں کی دشمنی سے بچنے اور دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے سید سجاد نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے وہ اس صحیفہ کی دعا نمبر 49 ہے، جو الہی ہدایتانی سے شروع ہوتی ہے۔ جب دشمن دشمنی پر کمر بستہ ہو تو اس دعا کو بطور ہتھیار استعمال کریں، جسے دعائے جوشن صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ اب آخر میں سب ہاتھ دعا کے لیے بلند کریں۔ اے ہمارے غفور الرحیم ارحم الراحمین رب، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ، سید سجاد کی بیڑیوں اور کڑیوں اور سفروں اور آنسوؤں اور ان کی قید اور درباروں کی پیشیوں کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہمیں بیماری اور کرب و اذیت سے نجات عطا فرما، ادائیگی قرض کی سبیل عطا فرما، ہمارے لیے امور خیر جاری فرما دے، جن و انس کے ہر حسد نظر اور دشمنی سے ہمیں محفوظ فرما، آمین یا رب سید العالمین۔